اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم. سورۃ القصص سورت کا نمبر ہے 28 اور 20واں پارہ ابھی جاری ہے. اس سورت کا حوالہ سورت طٰہٰ کے ساتھ بھی میں دے چکا ہوں. میں نے اس کیا تھا کہ ویسے تو پورا قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے، لیکن دو صورتیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دی جا سکتی ہیں. ایک سورۃ طٰہٰ اور دوسری سورۃ قصص. سورۃ طٰہٰ میں ذرا ڈرامائی انداز ہے کہ بیچ میں سے کہانی شروع کر دی کہ یاد کرو جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں ذرا اوپر میں نے آگ دیکھی ہے تو میں تمہارے لیے انگارہ بھی کو لے کے آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو، اور میں گائیڈنس بھی لے کے آتا ہوں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں ٹھنڈی رات میں راستہ بھول گئے تھے. اور پھر وہاں کافی گفتگو کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ رسول بنا دو ایز مائی ہیلپر، میرا وزیر بنا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تمہاری یہ درخواست قبول کی جاتی ہے. اور وہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ تم پر احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو. اور پھر وہاں ان کے بچپن سے کہانی شروع کر دی. یہاں دوسرا انداز ہے، بالکل کہانی کے انداز میں، یعنی الف سے شروع کی ہے کہانی، بیچ میں سے نہیں. توسین میم تلک آیات الکتاب المبین. توسین میم یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ماننے والوں کے لیے ہمیں نبی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ. ماننے والوں کے لیے ان فرعون علا فی الارض. سچ یہ ہے کہ فرعون زمین میں سرکش ہو رہا تھا، بغاوت پر اترایا تھا. وجعل اہلہا شیعا، اور اپنی رعایا کو وہ گروہوں میں تقسیم کر رہا تھا. یستضعف طائفۃ، ایک کو ذلیل کر رہا تھا، اس کو اپریس کر رہا تھا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا، اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کمزوروں پر جو اپریس کیے جا رہے تھے احسان کریں زمین پر. وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں. وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں سلطنت کا وارث بنائیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے انہیں زمین پر اسٹیبلش کیا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور اس لیے کہ ہم دکھائیں فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو. فرعون بادشاہ ہے، حامان اس کا وزیر اعظم ہے، اور فوج ان کی. منہم، ان کے ہاتھوں، ما کانوا یحذرون، وہ چیز کہ جس سے وہ ڈرتے تھے. ڈرتے کیا تھے؟ یہ ساری کی ساری جو بات تھی کہ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا، یا اس کو کوئی خواب آیا، یا اس کو کسی سورس سے اس کے دل میں یہ خوف بیٹھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا. انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، ایسے بادشاہ کیا کرتے، مسئلہ کوئی نہیں، کوئی بچہ یہاں زندہ چھوڑیں گے تو ہم تو ہمارے لیے خطرہ بنے گا نا. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں سے چھینتے اور اس کے سپاہی جو ہے اس کی گردن اڑا دیتے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام بھی اسی بستی میں پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو وحی کی، ان کو الہام کیا یا خواب دکھایا، یا اللہ تعالیٰ کے پاس کمیونیکیشن کے کئی طریقے ہیں.
وہ ہم سے پوچھنا نہیں اس نے کہ میں کیسے بتاؤں اس کی ماں کو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، ان ارضعیہ، کہ اپنے بچے کو تو ہی دودھ پلائے گی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دینا اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا مت اور نہ غم کھانا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹائیں گے، تمہاری گود میں لائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، آخر کار اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، یعنی فرعون کی گھر والی نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ ہو جائے وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج و غم. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکروں سے بڑی خطا ہو گئی. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، فرعون کو ایک موقع پر شک پڑا، اس لیے کہ وہ ظاہر ایڈاپٹڈ چائلڈ تھا، اس کو پیار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تپڑ مار دیا تھا. اس کو شک ہوا کہ یہی کوئی اسرائیلی بچہ ہی نہ ہو اور یہ وہی نہ ہو گئے، تو اس نے چاہا کہ مار دوں میں اس کو، لیکن بیوی نے اسے ڈانٹا، اتنا بڑا بادشاہ ہوگا ڈرتا ہے تو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈالا ہوا تھا. جو دیکھتا تھا وہ اپنے دل میں ان کے لیے محبت محسوس کرتا تھا. یعنی یہ سارے خطرے وطرے اپنی جگہ پر تھے، لیکن بہرحال ہی loved him too. قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی، قرۃ عین لی ولک، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، کیا عجب یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، اس لیے کہ ابھی تک وہ بے اولاد تھا. وہم لا یشعرون، بٹ دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ کیا کر رہے. واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے یہ فارغہ کا اکثر مترجمین نے. واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اور یہ ماں کی بے قراری جو ہے اس کو باپ نہیں کبھی سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی نیچر میں جو فرق رکھا ہے، یہ اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ان ممالک میں جہاں باپ بھی کام پہ جاتے ہیں، مائیں بھی کام پہ جاتی ہیں، اور مائیں بیبی سٹر کے حوالے بچے کو کر کے جاتی ہیں ود ریٹن انسٹرکشنز. باپ گھر سے نکل جاتا ہے، اس کو بیوی بچے بھول جاتے ہیں، اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے، لیکن ماں بچے کو کبھی نہیں بھولتی. اس کو 1 منٹ فارغ ملے گا تو کال کر کے پوچھ لے گی بچے کی نیپی تبدیل کر دی ہے، اس کو شاور دے دیا. اچھا، اب وہ خواب بھی دیکھا، وحی بھی ہوئی، لیکن وہ بے قراری وہ تو اپنی جگہ پر ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. ان قادت لتبدی بھی، اور قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دے اس بے قراری کو. لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مربوط نہ رکھتے. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں شامل ہو. وقالت لاختہ قصیہ، تو دریا میں پھینکتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، یعنی موسیٰ کی بہن سے، قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلی جا. فبصرت بھی عن جنب، بالکل ساتھ نہیں، ذرا کچھ فاصلے پر رہ کر ایسے دریا کے کنارے کنارے چلتی رہے اور ساتھ ساتھ دیکھتی رہے. اگر تو وہ بیٹی ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کی تو ہر آدمی کو پتہ چلتا کہ یہ اسی کی ہے. تو عن جنب، ایک طرف سے ہو کر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مَرَاضِعَ،
اور حرام کر دیے تھے ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ، من قبل، اس سے پہلے ہی. فقالت، اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی میڈم هل ادلکم علی اہل میت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، ملکہ سلامت میں آپ کو کیا ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی آپ کے لیے پرورش کرے اور وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں. اب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ پوچھا کہ تو کون ہے، فوراً کہا ہاں 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 لاؤ اس کو لاؤ. ایک ایمرجنسی کیفیت ہے نا، ایمرجنسی میں بھی رولز وغیرہ اور تحقیقات نہیں ہوا کرتی. بادشاہ کی ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے اور کئی گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک اس نے دودھ نہیں پیا. اب اس ایمرجنسی میں ان کی بہن نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، کہ میں آپ کو ایسا گھرانہ نہ بتاؤں بڑا صاف ستھرا جو آپ کے لیے بچے کی بڑی اچھی پرورش کریں. اچھا جا لے کے آ. اپنی ماں کو لے کے آئی اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو گود میں لیا تو انہیں ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. فرددناہ الی امہ کئی تقر عینہا، تو ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو. ولا تحزن، اور غم نہ کھائے. ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. ولما بلغ اشدہ، اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، واستوى، اور ان کی نشو و نما کو مکمل ہو گئی. آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا. وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا. اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حقیقی ماں اپنے حقیقی ہونے کو چھپا کر رکھے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہرحال حضرت موسیٰ پر ڈسکلوز کر دیا کہ میں تمہاری دایا نہیں، تمہاری حقیقی ماں ہوں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میں اسرائیلی ہوں، میرے خاندان پر یہ فرعونی جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ میری حقیقی ماں ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، داخل ہوئے موسیٰ شہر میں ایک ایسے وقت جب شہر والے غافل تھے، یعنی سو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، یعنی قاتل یقتل کے معنی قتل کرنا، قاتل یقاتل کے معنی جنگ کرنا، اور ایک قاتل کے معنی ہاتھا پائی کرنا. یعنی شارٹ آف قتل یہ جو ہاتھا پائی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کوئی لڑ رہا ہے، دھینگا مشتی ہو رہی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے، لیکن مارنا مقصد نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اقتتل باب افتعال سے. تو انہوں نے دیکھا دو اشخاص کو ہاتھا پائی کرتے ہوئے، آپس میں لڑتے ہوئے. ھذا من شیعتی، ایک اسرائیلی ہے، ان کے قبیلے میں سے ہے، ان کی قوم سے ہے. وھذا من عدوہ، اور دوسرا یہ ان کے دشمنوں میں سے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی اس نے کہ جو ان کے قوم میں سے تھا، یعنی اسرائیلی. الذی من عدوہ، اپنے دشمن کے مقابلے میں. فوقظہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ رسید کر دیا اور وہ لگ گیا آواں ساواں. فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا. جب کر بیٹھے، قال ھذا من عمل الشیطان، اوہو یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی. انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان کھلا دشمن اور کھلا کھلا گمراہ کرنے والا ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، فاغفر لی، بس تو مجھے بخش دے. فغفر لہ، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. قال ربی بما انعمت علی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ ربا جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا، پھر صبح سویرے آئے وہ شہر میں ڈرتے ہوئے، یترقب، خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ اب پتہ چلے گا کہ پتہ چل چکا ہوگا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، کہ وہ شخص جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا دوبارہ انہیں آواز دے رہا تھا، ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا اور کہا موسیٰ مدد کری ذرا میری۔ قال له موسیٰ، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، تو بڑا بے راہ رو آدمی ہے، بھٹکا ہوا آدمی ہے۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، تو جب ارادہ کیا موسیٰ نے کہ پکڑیں اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی کل اس نے ایک جرم کرایا اور دوسرے سے تو لڑ ہی رہا تھا۔ قال یا موسیٰ، تو کہنے لگا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک بندہ مار دیا تھا؟ ان تريد الا ان تکون جبارا فی الارض، تم تو صرف یہ چاہتے ہو کہ زمین پہ ٹائرنٹ بن جاؤ، ٹارزن بن جاؤ۔ وما تريد ان تکون من المصلحین، اب جب بھرے بازار میں اس نے یہ کہہ دیا کل تم نے بندہ مارا تھا تو ایوری بڈی کیم ٹو نو کہ کل جو قتل کیا تھا وہ موسیٰ نے کیا۔ اب اگلا سین ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا موسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، سرداران قوم تمہارے بارے میں صلاح مشورے کر رہے لِيَقْتُلُوكَ، تاکہ وہ تمہیں قتل کر دے۔ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، بلا شبہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، پہ تو بچ جا، بس نکل جائے تو۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو نکل کھڑے ہوئے موسیٰ وہاں سے ڈرتے ہوئے اور ویجیلنٹ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ربا مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، قالا، دل ہی دل میں کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی صحیح رخ پر ڈائریکٹ کرے گا۔ ولما ورد ماء مدین، تو جب پہنچے موسیٰ مدین کے کنویں پر، آج بھی آپ دیہاتوں میں اگر دیکھیں، خاص طور پر وہ دیہات کے جن میں بجلی نہیں ہے، جہاں بجلی ہے تو وہاں تو ہر شخص نے وہ لال پمپ لگایا ہوا ہے گھر پہ اور پانی جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ ایک ٹیوب ویل ہے گاؤں کے اندر، وہ سینٹرل پلیس ہے، ایک بڑا سا درخت ہے اس کے اوپر، بورڈ کا یا پیپل کا، کنواں ہے، پہلے کنواں ہوتا تھا، وہاں ٹیوب ویل ہے اور لوگ وہاں سے پانی بھر رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ مدین کے کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو پایا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتان تذودان، وہیں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا، دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی، اپنی بکریوں کو، اپنی بھیڑوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ چروائے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ بیچاری جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی تمہارا کیا پرابلم ہے، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک سارے چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر چلے نہ جائیں۔ وابونا شیخ کبیر، یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ ہمارے آنے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں، دس از وائی وی ہیو ٹو کم، لیکن ہم حیادار لڑکیاں ہیں، ہم چرواہوں کے اندر گھس کر دھکم پیل سے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے، وہ چلے جائیں گے تو ہم پلا لیں گے۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ایک مکے سے بندہ مار سکتے ہیں تو تگڑے تو تھے نا،
تو فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام فٹافٹ اور ہٹ پڑے کڑی نے پانی پلانے دو، تو ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ثم تولی الی الظل، اور پھر جا بیٹھے سائے میں. فقال، اور عرض کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، پھر آئی ان میں سے ایک لڑکی، ایک خاتون، حیا کے ساتھ شرماتے ہوئے چلتی ہوئی. قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، یعنی یہ جو کہا ہے کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، یہ کیوں کہا کہ یہ کوئی فلمی کہانی معلوم نہ ہو. یعنی فلمی کہانیوں میں ہیرو ہیروئن کی ملاقات جو ہے وہ عام طور پر کب ہوتی ہے؟ جب ہیروئن کو کسی خطرے سے بچاتا ہے ہیرو، اور پھر وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے. وہ اپنے والد صاحب کے کہنے پہ آئی تھی اور شرماتی ہوئی آئی تھی، اور اس کی تفصیل جو ملتی ہے روایات میں کہ اس نے کہا جی ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ بڑی آگے. تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو ریکمپنسیٹ کریں اس پر جو آپ نے ہماری بھیڑوں کو، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چلو چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ. آگے آگے چلی، کہا ٹھہر جا، میں تمہارے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے مجھے ڈائریکٹ کرو کہ اب دائیں مڑ جائیں اب بائیں مڑ جائیں، تاکہ کسی غیر محرم عورت پر پیچھے چلتے ہوئے بھی اس پر ظاہر ہے جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے جسم کے نشوب و فراز جو ہے ان پر نظر پڑے گی، اور ایک باحیاج آدمی جو ہے وہ اس سچویشن کو کنٹینیو کرنا پسند نہیں کرے گا. فلما جاءہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچے، بزرگ آدمی تھے، شعیب ان کا نام تھا. وقص علیہ القصص، اور اس کو ساری کہانی بتائی. تو انہوں نے کہا قال لا تخف، نو مور فیئر، نجوت من القوم الظالمین، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی. بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کیونکہ شہر بھی وہی ہے مدین اور نام بھی وہی ہے شعیب. لیکن محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ بزرگ مدین کے یہ اور تھے، یہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، یہ کوئی اور شخصیت تھی، نام وہی تھا. بارک قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی ابا جان آپ اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو بھی آپ ملازم رکھیں اس میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ ذرا تکڑا ہو، ظاہر ہے جانوروں کو پانی پلانا، ان کو شفٹ کرنا، اٹھانا، ادھر ادھر کرنا، ایک سخت جان آدمی ہونا چاہیے، اینڈ ہی از ون. اور دوسرا امین، ٹرسٹ وردی، خاص طور پر وہ اگر لڑکی وہی ہے کہ جو بلانے کے لیے گئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پروو کر دیا تھا کہ ہی از اے ٹرسٹ وردی پرسن. تو آپ جس کو ملازم رکھیں اس کو طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امین بھی ہونا چاہیے، اینڈ ہی از دی ون. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت شعیب نے، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے نکاح دوں. الا ان تاجرنی، اس شرط پر کہ تم میری ملازمت کرو گے 8 حجج، 8 سال تک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، لیکن اگر تم 10 سال پورے کر دو فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری مہربانی ہوگی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. سَتَجِدُونِي إِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی. اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ، دونوں مدتوں میں سے، یعنی 8 سال یا 10 سال، میں جون سی چاہوں پوری کروں. فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، پھر آپ مجھے پریشرائز نہیں کریں گے کہ نہیں ہو ٹھہر جائے.
واللہ علی ما نقول وکیل. اور جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين